بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے بیڑ، وہاں تبلیغی اجتماع ہوا ہے۔ اس اجتماع میں بیان کرتے ہوئے مفتی فرقان صاحب حفظہ اللہ نے ایک جملہ بولا ہے کہ اطراف بیڑ کی زمین مدینہ منورہ سے افضل ہو گئی ہے۔ تو بہت سے حضرات نے اس ویڈیو کو بھیجا ہے، اس ویڈیو کو اس ٹائٹل کے ساتھ میں بہت شیئر کیا جا رہا ہے کہ مفتی فرقان صاحب وہی فرما رہے ہیں اپنی گفتگو میں کہ بیڑ میں جس جگہ اجتماع ہوا ہے یہ جگہ مدینہ منورہ سے مقدس ہو گئی ہے اور افضل ہو گئی ہے، اور جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے جس جگہ پر وہ جگہ جو ہے مقدس ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ سب باتیں صحیح ہیں یا نہیں؟ تو پہلے تھوڑا سا اس گفتگو کو سماعت کر لیں، پھر میں انشاءاللہ اس پہ تبصرہ کروں گا۔ اور اطراف بیڑ کی زمین مدینہ منورہ سے مقدس ہو گئی۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو راہ خدا میں، تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو۔ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا؟ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو راہ خدا میں تو تم زمین سے چپک کے بیٹھ جاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو، تم سے تمہارے گھر نہیں چھوٹتے، تم سے تمہاری بیویاں نہیں چھوٹتی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دیکھیں یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اطراف بیڑ کی زمین مدینہ منورہ سے افضل ہو گئی ہے، تو بظاہر وہ سوال کر رہے ہیں، غالب گمان یہی ہے کہ وہ سوال کر رہے ہیں لوگوں سے کہ دیکھیں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر بھی تو صحابہ کرام نکلے ہیں نا، تو آپ لوگ کیا بیڑ کی زمین کو چھوڑ کر نہیں نکل سکتے ہو؟ کیا تمہارے نزدیک بیڑ کی زمین یہ مدینہ منورہ سے بھی افضل ہے؟ تو بظاہر وہ سوال کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیڑ کی زمین جو ہے وہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، اس طرح کی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ بظاہر یہی سمجھ میں آ رہا ہے اس گفتگو کو سننے کے بعد، اس لیے کہ یہ کون کہے گا کہ جہاں اجتماع ہو جاتا ہے تو مدینہ منورہ سے افضل ہو جاتی ہے وہ جگہ، یا بیڑ کی زمین آج مدینہ منورہ سے افضل ہو گئی، اس طرح کی باتیں ظاہر ہے کوئی نہیں کہے گا۔ اور یہ مفتی فرقان صاحب حفظہ اللہ غالباً وہی ہیں جو دیوبند میں ہوا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے اصحاب علم میں سے ہیں، اور فتاوی ہندیہ پر مفتی صاحب کام بھی کر رہے ہیں، تو اچھے آدمی ہیں۔ جب کبھی بھی ملاقات ہوتی ہے تو بڑے ملنسار ہیں، تبلیغ جماعت سے بہت پہلے سے جڑے ہوئے، ہم سے آگے تھے، دارالعلوم دیوبند میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے سینئر تھے، تو بڑی محبت سے پیش آتے ہیں جب کبھی بھی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ آواز غالباً مفتی صاحب ہی کی ہے، مفتی فرقان قاسمی صاحب مہاراشٹری حفظہ اللہ تعالی۔ لیکن اس میں یہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھ دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تو وہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی ہے، تو اس سے پہلے بھی اصل گزشتہ کل ایک آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہم نے گفتگو شیئر کی تھی، یہ حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ العالیہ کی گفتگو تھی، جس میں حضرت ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں نفر کا لفظ آیا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے متعلق ہے، اللہ کے راستے میں قتال کرنا اس سے متعلق ہے، تو لہذا جہاں کہیں بھی یہ نفر کا لفظ آیا ہے تو اسے دوسری جگہوں پر منطبق کرنا اور دوسری جگہوں پر آیتوں کو سنا دینا، اس طرح کی آیتوں کو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ تو حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ العالیہ بڑے ہیں، یقیناً ہمارے بھی ان کے بھی، تو مفتی صاحب کی جو بات ہے حضرت مفتی فرقان صاحب کو بھی پیش نظر رکھنی چاہیے، دیگر حضرات کو بھی سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ ہونے لگا ہے اور سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب تبلیغ جماعت سے متعلق اتنے سارے فضائل موجود ہیں اور وہ آیتیں بھی موجود ہیں جو اگرچہ جہاد کا لفظ ان آیتوں کے اندر آیا ہے لیکن عموم ہے ان کے اندر، تو ان سب کو چھوڑ کر یہ مخصوص آیتیں کیوں تلاوت کی جاتی ہیں، جبکہ اہل علم منع کر رہے ہیں، بار بار منع کیا جا رہا ہے۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ القاری کو دیکھیں آپ، حضرت نے وہاں منع کیا ہے، اور خاص انہی آیتوں سے متعلق حضرت نے گفتگو فرمائی ہے۔ پہلے تو حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ جہاد کے لغوی معنی بیان کیے کہ اس کے معنی جد و جہد اور مشقت اٹھانے کے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ الفاظ
کہیں لغوی معنی میں استعمال ہوئے ہیں اور کہیں اصطلاحی معنی میں. جہاں صرف لفظ جہاد ہے یا اس کے بعد فی ہے، اس کے بعد کلمہ اللہ یا اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے، تو وہاں لغوی معنی مراد ہے. جسے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے دین کے لیے تن توڑ محنت کرو جیسا اس کے لیے محنت کرنے کا حق ہے. یہاں عام معنی مراد ہے. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے دین کے لیے تن توڑ محنت کرتے ہیں. ان جگہوں میں مفسرین کرام لفظ دین محذوف مانتے ہیں، ای جاہدوا فی دین اللہ اور جاہدوا فی دیننا. اور جہاں جہاد کے بعد فی سبیل اللہ آیا ہے وہاں اصطلاحی معنی مراد ہے. سورہ توبہ میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے، قرآن کریم کے پہلے مترجم حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ نے اور ان کی اتباع میں حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے لڑنا ترجمہ کیا ہے. تو یہاں بھی جو ہے فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہوا ہے. مگر تبلیغی جماعت والے ان آیات کو بھی عام کرتے ہیں، بلکہ اپنے ہی کام کو اس کا مصداق بتاتے ہیں. یہ کسی طرح درست نہیں ہے. اگر اس طرح ہر جگہ لفظوں کے لغوی معنی لیے جائیں گے تو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج بھی ختم ہو جائیں گے. صلاۃ کے لغوی معنی ہے دعا، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے صفائی، صوم کے معنی ہے رکنا اور حج کے معنی ہے قصد کرنا. بس ارکان اربعہ ختم. حالانکہ یہ الفاظ لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر جہاں اصطلاحی معنی ہے وہاں اصطلاحی معنی ہی مراد لینے ہوں گے. اسی طرح جہاد ایک اسلامی اصطلاح ہے. حدیث کی کتابوں میں ابواب الجہاد آتے ہیں، وہاں یہی اصطلاحی معنی مراد ہوتے ہیں. اور فقہ میں کتاب السیر آتی ہے، وہاں بھی یہی معنی مراد ہوتے ہیں. بس قرآن و حدیث میں ہر جگہ عام معنی مراد لینا اور دین کے لیے کسی بھی محنت کو جہاد کہنا، بلکہ اپنے ہی کام کو جہاد کہنا، یہ نصوص میں تحریف ہے. تو دیکھیں کہاں تک فرما رہے ہیں. لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. اسی لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے جہاں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے توضیح القرآن کے اندر آسان ترجمہ قرآن، تو ترجمہ یہ کیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں بریکٹ میں پھر یعنی جہاد کے لیے کوشش کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا. تو اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے. غزوہ تبوک سے متعلق یہ آیت ہے، اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب نفیر عام کا حکم دیا گیا تھا کہ سب کو جہاد کے لیے نکلنا ہے. تو اس آیت کو تبلیغی جماعت سے متعلق کر دینا اور اس موقع پر اس کو تلاوت کرنا اور پڑھنا یہ کسی بھی طرح سے درست معلوم نہیں ہوتا ہے. جبکہ مفتیان کرام بار بار لکھ رہے ہیں، کتاب فتاوی کے اندر یہ بات لکھی جا رہی ہے. دارالعلوم کا فتویٰ دیکھیں، اس میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ سیاق و سباق سے جو آیت جہاد سے متعلق ہے اسے مروجہ دعوت و تبلیغ پر چسپاں کرنا درست نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کے فضائل کے لیے بے شمار حدیثیں موجود ہیں، انہیں بیان کرنا چاہیے. جماعت میں نکل کر جو عمومی یا خصوصی ملاقات کا رواج ہے، جماعت والوں نے کام کی حفاظت کے لیے نکالا ہے، قرآن کی آیات کو اس پر منطبق کرنا درست نہیں ہے. کام اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے فتوے میں لکھا گیا ہے کہ تبلیغ کے فضائل اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں قرآن پاک میں متعدد آیتیں آئی ہیں اور بے شمار حدیثیں آئی ہوئی ہیں، انہیں بیان کرنا چاہیے. جہاد بہت اونچی چیز ہے، اس میں مجاہد اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا ہے. جہاد کے فضائل کو تبلیغ کے ساتھ نہ جوڑنا چاہیے. یہ قرآن کی تحریف کے مرادف ہے. شریعت میں جو حکم جس درجے کا ہے اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے. تو یہ سارے بڑے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں سب کے سب. تو جب یہ حضرات فرما رہے ہیں تو توجہ دے لینی چاہیے. کیا ضرورت ہے کہ وہ مخصوص آیتیں جو جن کا ایک خاص پس منظر ہے انہی کو اس موقع پر جو ہے تلاوت کیا جائے؟ اتنی ساری آیتیں موجود ہیں، ان کو تلاوت کر لینا چاہیے. اس کے جواب میں کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، آیتوں کے اندر تو عموم رکھا ہے. بہت سے اہل علم اس طرح کے گزرے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جہاد کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب کے اندر عموم ہے. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو پھر عموم سمجھایا جائے لوگوں کو، پھر مکمل بات کی جائے، قرآن مجید کی آیت کو پڑھا جائے اور بتایا جائے کہ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے. غزوہ تبوک سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اصل جہاد سے متعلق نازل ہوئی تھی، لیکن اہل علم نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ دوسرے کاموں پر بھی اس کو جو ہے منطبق کیا جا سکتا ہے. تو جو دوسرے کام ہیں، تمام کام، ان کے اوپر یہ آیت صادق آئے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر اپنے علاقے ہی میں رہتے ہوئے کوئی کسی دین کے شعبے سے وابستہ ہے، دین کا کام کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی پھر اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ایک آدمی کتاب لکھ رہا ہے، اس کے اوپر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ایک آدمی
تعلیم دے رہا ہے اس کے اوپر بھی پھر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر تو کوئی بھی آدمی جو دین کے کسی شعبے سے وابستہ ہے اور دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے کسی طرح سے، تو ان سب کو پھر عام رکھیے، سب کے لیے کہیے۔ لیکن ذہن عوام کا کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے جو مخصوص طریقہ ہے، جو خاص طریقے سے کام ہوتا ہے، تو یہی اصل کام ہے دعوت کا کام ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کسی عام آدمی سے جا کے اگر کہیں گے کہ بھئی کوئی اصلاحی پروگرام ہو رہا ہے، اصلاحی جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں چلتے ہیں، وہاں آپ کو بہت فضیلت حاصل ہوگی، تو اس کا ذہن ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے بار بار ان باتوں کو دہرایا گیا ہے کہ جو مخصوص طریقہ ہے، جب آپ اس طریقے سے جڑو گے تبھی جا کے آپ کو یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی، ورنہ نہیں۔ تو پھر یہ سب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عام ہے، تو پھر جو محدثین جو کچھ بیان کرتے چلے آئے ہیں ان آیتوں کے تحت اور ان کو عام رکھا گیا ہے، تو پھر ایسے ہی ان کو بیان کرنا چاہیے مفسرین نے جیسے کر رکھا ہے۔ ورنہ تو جیسے حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں نا کہ ان حضرات نے اپنے لیے خاص کر لیا ان آیتوں کو، تو جب صرف ان آیتوں کو پڑھ دیا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے بس آیت کا ترجمہ سنا دیا جاتا ہے، کوئی تفسیر نہیں بتائی جاتی ہے، پس منظر نہیں بتایا جاتا، بلکہ جو جہاد کے لیے صحابہ کرام نکلا کرتے تھے ان کو جماعت کہہ کے تعبیر کر دیا جاتا ہے، سننے والوں کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے گویا کہ جو خاص طریقے سے کام کیا جا رہا ہے یہی کام جو ہے تمام صحابہ کرام اسی طرح سے بس کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اہل علم ان کی تردید کرتے چلے آئیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک حوالہ بھی میں ذکر کیے دیتا ہوں اگر مجھے مل جاتا ہے تو۔ حضرت فتاوی عثمانی کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 244 پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے، یہ طویل فتویٰ ہے، انشاءاللہ اس کو میں ریکارڈ کرتا ہوں کسی وقت، بہت مفید باتیں اس کے اندر آ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ بات حقیر کی فہم ناقص سے بالاتر رہے کہ تبلیغ میں نکلنے پر ہمیشہ صحابہ کرام کے جہاد کے واقعات سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن عملاً جہاد کے بارے میں طرز عمل یہ ہے کہ گویا جہاد کوئی شرعی فریضائی نہیں ہے، بلکہ اسے عملاً منسوخ سمجھا جاتا ہے اور جہاد کی بعض اوقات مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ تو حاصل یہ کہ ان آیات کو جب بڑے منع کر رہے ہیں تو یہ سہارا لے کر کے فلاں محدث نے فلاں شیخ نے بھی تو عام رکھ رکھا ہے، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ جب منع کیا جا رہا ہے تو رک جانا چاہیے اور جو دوسری آیات ہیں، روایتیں ہیں، انہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔